عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرے جہال میں 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آیت ختم نبوت کے معارف۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت کو ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت اجماعی عقائد میں سے ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے اور آپ کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد کسی معنی میں کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ذلی نہ بروزی اور نہ ہی تشریعی اور نہ ہی غیر تشریعی، مطلقاً نبوت کا دروازہ آپ کی ذات گرامی پہ بند کر دیا گیا اور آپ زمانی طور پر آخری نبی ہیں۔ آپ کے زمانہ نبوت کے بعد کسی کی نبوت کا زمانہ نہیں۔ رب ذوالجلال نے
جن جن کو نبوت عطا کرنی تھی آپ سے پہلے انہیں عطا کی جا چکی، اور آپ کو خالق کائنات نے سب سے آخر میں نبی بنایا ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں۔ یہ یقین اور ایمان ہر مومن کے لیے لازم ہے، ورنہ اس کا ایمان نہیں قرار پائے گا۔ اس سلسلہ میں چونکہ فہم دین کورس پورے دین کے شعبات کے موضوعات پر مشتمل ہوتا ہے، تو ہر سال فہم دین کا ایک موضوع ختم نبوت سے متعلق رکھا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں جو یہ بٹی میرج ہال میں کورسز منعقد ہوئے، یہاں پر ختم نبوت کے متعدد موضوعات پہلے سماعت کیے ہیں، مثلا آیات ختم نبوت، جس میں قرآن مجید کی آیات پیش کی گئیں جن میں ختم نبوت کا مضمون موجود ہے۔ اس کے بعد احادیث ختم نبوت، جن کے اندر صرف اور صرف احادیث سے ختم نبوت کے مضمون کو بیان کیا گیا۔ ایسے ہی ختم نبوت اور قادیانی کفر، یہ موضوع بھی پہلے گزر چکا ہے، اور پھر گزشتہ سال تحفظ ختم نبوت میں علماء اہل سنت کا کردار۔ آج اسی سلسلہ میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے آیت ختم نبوت کے معارف۔ آج 7 ستمبر کا تاریخی دن ہے۔ 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا روشن دن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی نے 4:35 پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس لحاظ سے آج اپنے دیش کے اس تاریخی دن میں، جسے ہم یوم ختم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، ختم نبوت کے موضوع پر بات کی جا رہی ہے، اور ختم نبوت کے اسرار و رموز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً آج کا دن وہ روشن دن تھا کہ جب پاکستان میں تحریک ختم نبوت کے شہداء کا خون رنگ لا رہا تھا، اور قائد اہل سنت امام برحق حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اکابرین اہل سنت کی کوششوں سے اسمبلی کے فلور پر ختم نبوت کے مسئلہ پر پاکستان کو، پاکستانی عوام کو اور پاکستان کے رہنماؤں کو ایک ایسا تاریخی کردار ادا کرنے کا موقع ملا جس کی بنیاد پر پوری امت میں اس عہد کے عظیم لوگوں میں اور عظیم کرداروں میں اس کردار کو شمار کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مضمون، جیسا کہ آپ نے آیات ختم نبوت کی شکل میں سماعت کیا، اور اس مضمون میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کے الحمد سے لے کر والناس تک ہر آیت سے ہی ختم نبوت کا مضمون ثابت۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس میں ختم نبوت کا بیان نہ ہو، لیکن بطور خاص یہ آیہ کریمہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اس کو بطور خاص ختم نبوت کے مضمون کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے، اور رب ذوالجلال نے جامع اسلوب کے ساتھ کئی وجوہ سے یہاں پر ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ آج کی
گفتگو کا موضوع یہ آیت کریمہ ہے، اور اس میں جو اسرار و رموز، معارف اور مفاہیم ہیں، ان کا اس محدود اور مختصر سے وقت میں بیان کرنا ہمیں مقصود ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے، تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر بلیغ طریقے سے رب ذوالجلال نے ختم نبوت کو بیان کیا کہ زیادہ سے زیادہ جو امکان ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا، تو آپ کے کسی فرزند کے بارے میں احتمال ہو سکتا تھا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، جب وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں، ان کے بعد جب ان کا کوئی بیٹا اس کے نبی ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، تو پھر اور کسی کے نبی ہونے کا کوئی احتمال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ کوئی حادثاتی یا بعد کا فیصلہ نہیں ہے، ازل سے اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے گا، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا۔ اس مقام پر جو آیا کریمہ کے آغاز میں رب ذوالجلال نے لفظ محمد استعمال کیا ہے، یہ بطور خود ختم نبوت کی دلیل ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر ہیں، ان میں سے کسی کا نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ حمد سے مشتق نہیں کیا۔ آپ ہی کا نام محمد ہے، آپ ہی کا نام احمد ہے، آپ ہی حامد و محمود ہیں۔ حمد کے لفظ سے مشتق کر کے کوئی نام کسی پیغمبر کا رکھا جاتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان دی گئی، اور خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کا نام محمد رکھا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس چیز کا الہام کیا گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا، تو اس پر اس وقت کے کچھ لوگوں کو تعجب تھا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا سوال کیا، اور کہا گیا، لما سمیت محمد، کہ تم نے ان کا نام محمد کیوں رکھا؟ ولیس من اسماء آبائک ولا قومک، جبکہ تمہاری پوری قوم میں کسی کا یہ نام نہیں، اور نہ ہی آباء و اجداد میں کسی کا نام ہے۔ اور اس وقت کا جو عرب رواج تھا، اس میں پوتوں کے نام دادوں کے نام پہ یا اپنے پہلے سلسلہ نسب میں جو لوگ ہوتے تھے بچوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بات پر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ نام تو پہلے کسی کا نہیں تھا اور آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا، رجوت ان یحمد فی السماء والارض، میں نے اس لیے رکھا ہے کہ مجھے امید ہے ان کی آسمانوں پر بھی تعریف ہوگی اور زمینوں پر بھی تعریف ہوگی، تو اس امید کی بنیاد پر میں نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، چونکہ محمد وہ محمود ہے، یعنی کثرت سے جس کی حمد کی گئی۔ کیسا؟ هو الذی حمدت عقائدہ وافعالہ واقوالہ واخلاقہ، وہ ذات کہ جن کی عقائد کی بھی تعریف ہو